خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر وہ رہائی کی دعا نہ کرے، تمام عمر وہ رہائی کی دعا نہ کرے، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ سبحان اللہ، گڈ مارننگ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور بہت پیاری سی بات ہے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، در نبی پہ جائے اور ہماری کوئی مشکل حل نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلاتے بھی ان لوگوں کو ہے جن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں، اور جو لوگ ابھی تک عمرہ یا حج پہ نہیں جا سکے تو وہ یہ سوچ کے مایوس نہ ہو کہ اللہ انہیں بلا نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بلانے کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 8واں روزہ بھی ہو گیا اور وقت کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا، بہت تیزی سے وقت رواں دواں ہے، اپنی طرف جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے ریس کی طرح نا ایک، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر میں ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ وہ عید کیسے منائیں گے، کیونکہ ہم اپنی خوشیوں میں ابھی 15-20 روزے کے بعد اتنے مگن ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنے آجو باجو کسی کا خیال ہی نہیں رہے گا کہ وہ عید پہ کیا کر رہا ہے، اس کی تیاری کیسی ہو رہی ہے، کیونکہ اب جیسے جیسے وقت جائے گا لوگوں کا 10ویں روزے کے بعد زیادہ تر رجحان مارکیٹوں میں ہو جاتا ہے، تو لوگ اس میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن جو ہمارے آس پاس قریب کے لوگ ہیں جن کو کوئی تکلیف ہے، جن کی کوئی ضرورت زندگی ہے، وہ اس سے محروم رہ جائے تو وہ ہم اس پہ ہماری نظر نہیں جائے گی، اور وہ لوگ بہت سارے لوگ ایسے جو
عید کی خوشیوں سے بھی محروم رہ جائیں گے. تو پہلے کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارک مہینے میں آپ لوگ اپنے برابر میں اپنے گھر سے جتنے قریبی لوگ ہیں ان کی مدد کریں, ان کا پوچھیں کہ انہوں نے کیا بنایا, کیسا بنایا, عید پہ کیا تیاری کی, کس کے گھر میں کپڑے سلے ہیں, کس کے گھر میں رونقیں ہیں یا نہیں ہے. یہ سب بھی ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے. بہرحال یہ تو روز کی بات ہے اور روز ہم انشاءاللہ کریں گے تاکہ کسی کے دل میں ہماری باتوں سے کوئی بھی نرمی پیدا ہو اور وہ کسی کے کام آئے, ہم خود بھی کسی کے کام آئیں تو بہت اچھا لگے گا. گلا اس لیے خشک ہو جاتا ہے بھائی, رمضان ہے, روزہ ہوتا ہے, پانی نہیں پی پاتی, تو میں بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے گلے میں درد ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ آج جنہوں نے نعت پڑھی ان کا نام ہے شیخ محمد علی کمال. اور کیسے ہیں علی آپ؟ اچھا, اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا آپ ہمیں لائیو کال کریں اور آپ ہمارے شو میں آئیں اور آ کے نعت پڑھیں, تو ہمیں علی نے رابطہ کرا اور علی نے ہم سے کہا کہ ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو نعت پڑھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے نعت کا بول کے اور الحمدللہ وہ ہمارے پاس آئے اور نعت پڑھی اور بہت اچھی آواز تھی, بہت اچھا. اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو موقع دینا چاہیے, نئے لوگوں کو آگے بڑھ کے نعت پڑھنے کے لیے, تاکہ وہ آگے آئے اور اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے. یہاں سے ان کی نعت جن کو اچھی لگے گی انشاءاللہ امید ہے کہ اور لوگ بھی ان کو اپروچ کریں گے اور ان کو بلائیں گے. ان کا نمبر بھی شاید سامنے چل رہا ہے اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا PTCL نمبر بھی آپ کے پاس چل رہا ہے, آپ ہمیں بھی کال کر سکتے ہیں. علی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایک شپنگ کمپنی میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہوں. ماشاءاللہ سے یہ جاب بھی کرتے ہیں. اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں آپ سب کی جان ہیں اور بہت ہی مذاق کرتے ہیں, لوگوں کے بہت کام آتے ہیں. بہت سارے لوگ اگر اپنی خاندانی ہونے کا ثبوت دیں تو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ان کو آج اسٹار بنانے میں, پاپولر کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن آج کل ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ بن جاتے ہیں نا تو اپنے محسنوں کو سب سے پہلے بھول جاتے ہیں. سب سے پہلا نمبر جو بلاک ہوتا ہے نا وہ ہمارے محسن اور ہمارے استاد کا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو اس نے کسی کو بتا دیا بھائی میں اس کی وجہ سے کچھ بناؤں تو لوگ دوبارہ ان کے پاس نہ چلے جائیں. آج کل بہت زیادہ سب کو چائے پلاتے پھر رہے ہیں, ہمیں تو ابھی تک چائے نہیں پلائی. ہمیں تو بولتے ہیں بھائی روزہ ہے آپ اس لیے اس ٹائم آتی ہیں کہ ہم آپ کو چائے نہیں پلا سکتے, پر میں نے بولا ایسے ٹائم پہ بلاؤں کہ شام کی روزے کے بعد کی بکنگ کروں اپنی چائے کی. اور میں آپ کو ملواتی ہوں, میرے ساتھ موجود ہیں پرینک اسٹار عامر بابا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کیسا وقت گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت زبردست. تھوڑے دن بعد تو آپ اپنا چائے کا ہوٹل کھول لیں گے میرے خیال سے ہے تو نا, اب ایسے ہی لگ رہا ہے. لالا کھلوا دیں گے. لالا کھلوا دیں گے. اچھا, لالا ان کے بہت اچھے دوست ہیں آپ کے؟ وہ جی بالکل میرے محسن ہیں اور بڑے بھائی ہیں بس. اچھا, محسن بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. اور مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے اپنے الفاظ پہ کہ اذان نماز, لیکن وہ نعت تھی. ہو جاتا ہے, غلطی ہوتی رہتی ہے انسان سے. میرے ساتھ موجود ہے اس وقت سیدہ ورشا, جو کہ ایک سماجی کارکن ہے اور بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, لیکن نہ تو کیمرے کے آگے آتی ہیں اور نہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہیں. پر میری بہت پرانی دوست بھی ہیں تو میں گھسیٹ کے لے کر آئی ہوں کہ آؤ اور بتاؤ کہ تم کس طرح دنیا میں سروائیو کر رہی ہو. وہ عورتوں کو بتاؤ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ گھر سے نہیں نکل رہی ہیں یہ ڈر سے کہ یار معاشرے میں اگر کام کرنا چاہے تو کیسے کام کریں گے. کیونکہ میں نے جب سے اس کو کام کرتے دیکھا ہے بہت زیادہ مشکلوں کو فیس کرتے ہوئے دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں کو اس کو تکلیف دیتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن میں نے ہمیشہ اس کو ایک چٹان کی طرح مضبوط دیکھا ہے. السلام علیکم ورشا, کیسی ہو؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک. کیسے جا رہے ہیں رمضان؟ بہترین. بند نہیں ہوئی تم رمضانوں میں؟ نہیں مجھے تو لگا یہ بند ہو گئی ہوگی نا, دکھ گئی مجھے. میں نے کہا تم نہیں بند ہوئی اس دفعہ, کہہ رہی نہیں تھوڑی سی کلاسز رہ گئی تھی ان لوگوں کو بند ہو کے پھر جاؤں گی. نہیں, اس بار رمضانوں میں کافی لوگ بند نہیں ہوئے, شاید وہ پولیس والا کھاتا چل رہا ہے یہ تو یہاں سے نکلتے ہی لین دین کر کے چھوڑ دیا. صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سماجی کارکن سمیر گلزار, جو کہ بہت زیادہ محنت میں لگے ہیں, رات دن اپنی ایفرٹس دکھا رہے ہیں کہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں. اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل کو آسان کرو, ان کی ہر جو اچھی سوچ ہے اس میں کامیاب کرے, اور ان کی ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ آگے بڑھانے میں ان کی مدد فرمائے. کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ خیریت؟ شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کیسے روزے جا رہے ہیں تمہارے؟ الحمدللہ. کیا ہو رہا ہے تمہارے کیسز وغیرہ؟ تو میں نے سنا ہے بہت تمہارے پاس لوگوں کا ہجوم آ رہا ہے آج کل. لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, بات یہ ہے ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی مسئلہ حل ہو, لیکن ہم جتنے کیسز لے سکتے ہیں وہ لیں گے, کیونکہ ڈونرز کا ایشو ہے. صحیح بات ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. اچھا, ڈونرز ایزیلی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بالکل بھی نہیں, ابھی نہیں. ہمارے سائٹ سے بھی کوئی, مطلب ہماری آن کال سے بھی کوئی نہیں آیا؟ نہیں, کسی نے کوارڈینیٹ نہیں کیا ابھی تک تو نہیں. پلیز آپ لوگ رابطہ کریں. کوئی ان کی مشکلوں کو حل کرنے میں آپ کے 2 روپے بھی 200 روپے بھی نا بہت حیثیت رکھتے. کہہ رہے تھے نا وہ کل, جیسے ایک ہمارے مہمان آئے تھے, کہتے کسی نے 50 روپے دیے, تو میں نے کہا چلو اس میں 6 کیلے تو میں منگوا ہی سکتا ہوں. تو یہ سوچ کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے یہ 10واں روزہ جیسے گزرے گا تو لوگ اپنی ایکٹیویٹیز پہ آتے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز پہ, کیونکہ 10 روزے تک تو ذرا تراویح اور اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا عامر, آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ آپ تو یہ چلے آپ کا وہ چائے کے
ہوٹل کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز آپ کی؟ اس کے علاوہ میں کمپنی میں ایک ڈائریکٹر ہوں. اچھا. امیگریشن کمپنی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور وہ کمپنی پاکستان کے لیجنڈ ہیں ٹی وی ایکٹر علی افضل خان, جی اچھا. یہ ان کی کمپنی ہے. اچھا. اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں احسن خان, اچھا. وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. اچھا, آپ اس فیلڈ میں کب سے ہیں؟ یہ اپنی کامیڈی, آپ لوگوں کو ہنسانا, ان کا دل جیتنا, ان کو خوش کرنا. مطلب پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا تھا چھوٹے چھوٹے ڈراموں سے نا. اچھا. لیکن ماشاءاللہ جو پہچان دی مجھے, جو مجھے ایک عامر بابا پاکستان کو دیا, وہ میٹرو ون ٹی وی نے دی. ارے واہ, زبردست. آج میں جہاں پر بیٹھا ہوں یہ صرف میٹرو ون کی ایک یہ بہت بڑی بات ہے آپ کی کہ آپ نے اس بات کو ایڈمٹ کر کے بولا کہ مجھے میٹرو ون نے آج اس مقام پہ پہنچایا, ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے بنایا ہے, وہ آپ سے رابطہ تک نہیں کرتے ہوں گے, یا یہ کہیں بیٹھ کے وہ کہتے نہیں ہوں گے کہ میں آج اگر کچھ سیکھ کے چلا ہوں تو مجھے عامر بابا نے بنایا. نہیں, میٹرو ون نے مجھے جنم دیا ہے. اچھا. جنم تو مجھے میٹرو ون نے دیا, جو مطلب میری پہچان دی آپ ہے. جو ہے وہ میٹرو ون کا لگایا ہوا پودا ہے. جی بالکل. ذرا ہٹ کے شو جو 2009 میں اچھا. جو یہاں سے میں نے کیا تھا, وہ آج پورے یہ سمجھ لے کہ ہندوستان میں اچھا اپنا نام بنایا یہاں سے بیٹھ کے. کتنے آپ کے وہ سبسکرائبر وغیرہ ہیں, کیا آپ کی وہ ریٹنگ پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ اس وقت ہم لوگ تقریباً زمزم پیالے کے پلیٹ فارم پر ہیں, 11 ملین ہمارے لائک ہیں, اور ایک ایک ویڈیوز ہماری 20 ملین پر ہے. اچھا. تقریباً ایک ایک ویڈیوز. تو اس کے علاوہ آپ آئی تھنک پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں میں. احسن خان شو. احسن خان شو. احسن خان شو کیسا جا رہا ہے وہ آپ کا؟ ماشاءاللہ زبردست. اور احسن بھائی کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دے دیا. زبردست, بہت اچھی بات ہے. میں بس بار بار یہی کہوں گی, اگر آپ کو کوئی محسن ہو اور آپ کو موقع دینا تو آپ اس کو کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کریں, اس کو بتائیں تاکہ آگے سے وہ بھی کسی اور کے لیے بھی کوئی ایفرٹس کرے, ورنہ وہیں پہ وہ اسٹل رک جائے گا. میں نے ایک استاد بن کے ایک شاگرد بنایا تو وہ بھی میرا نکما نکلا, تو میں مزید لوگوں کو اپنا ہنر کیوں لوں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں جس میں. اچھا, میں ہمیشہ اس بات کو مانتی ہوں کہ میں جب اس فیلڈ میں آئی تھی نا عامر, تو میں کچھ بھی نہیں تھی ایک طرح دیکھا جائے تو. میں جسٹ ایک چھوٹا سا میں شوق تھا کہ میں کوآرڈینیشن کر دوں, چھوٹی موٹی نا اسسٹنٹ پروڈیوسر بن جاؤں. تو سہیل زیدی صاحب ہوتے تھے, بہت زیادہ شکریہ سہیل بھائی, جس انسان نے مجھے یہ بتایا کہ تم میں کوئی کوالٹی ہے, تم آگے بڑھ سکتی ہو. اور وہ بندہ مجھے بغیر کسی وجہ کے, میں ایسے کھڑی تھی سیٹ پہ, ہمارا ایک اور چینل پہ مارننگ شو تھا, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, بولا تم یہاں بیٹھو, تم بول سکتی ہو. میں نے کہا نہیں سہیل بھائی میں بات نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا میرا بچہ تم بول سکتی ہو. تو وہ جو ان کا بھروسہ تھا نا, اور آج بھی باخدا اگر وہ مجھے کہیں دکھ جائے تو میری نظر زمین سے نہیں اٹھتی, اور میں جس جگہ بیٹھی ہوں میں وہاں سے کھڑی ہو جاتی ہوں. تو وہ سہیل بھائی تھینک یو سو مچ, ہمیں آپ نے اتنی عزت دی اور آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آج لوگوں کے بیچ بیٹھ کے اتنی اچھی میزبان بننے کی کوشش کر رہی ہوں. پھر بھی میں بند کر دیتی ہوں کہ نعت کو اذان اور اذان کو نعت. علی, آپ کو یہاں تک آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ کو ہمارے شو سے آپ کو فوری رسپانس ملا یا نہیں ملا؟ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, اور جیسا جب رابطہ کیا تو فوری طور پر رسپانس ملا. اچھا, اور اچھی بات ہے اس طریقے سے دوسروں کو چانس دینا. بالکل. اور بھی لوگ ایسے ان کو موقع نہیں مل رہا, بالکل ملنا چاہیے. بالکل ایسے پلیٹ فارم کی ان لوگوں کو ضرورت ہے. ہمارا شو کیسا لگا آپ کو؟ ایسے بہت اچھا لگا. مطلب صحیح ہے, ہم لوگوں کے لیے اچھا چاہ رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. بالکل بہت اچھا کر رہے ہیں. ایسے شو ہونے چاہیے, مزید ہونے چاہیے, اور ہمیں بھی ایسا شو کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان میں کیا اور ہم ہو گئے. اور ہاں, میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں, اب ہمارا لائیو نمبر آپ کے پاس آ رہا, آپ ہمیں کال کریں. اب ہم کریں گے, اب جو کمنگ سنڈے ہے ہم اس کے اوپر بچوں سے نعت خوانی کرائیں گے, جو چھوٹی عمر کے بچے. ابھی تک تقریباً ہمارے پاس کتنے, میرے خیال سے 6-7 بچے ہمارے پاس لائن اپ ہو چکے ہیں, اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں بلائیں شو میں. تو ہم نے کہا نیکسٹ سنڈے تک اور بچے بھی تعداد ان کی بڑھ جائے گی, ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب کو اپنے شو میں بلائیں گے اور سب سے ہم نعت پڑھوائیں گے. تو آپ لوگ ضرور اپنے بچوں کو یہ موقع دیں تاکہ ان میں بھی کانفیڈنس ڈیولپ ہو اور وہ یہاں آ کے نعت پڑھ سکیں. ورشا, آپ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی اچھی گزر رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. لوگوں کے کام آنا کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا. اور جب کام آنے کے بعد نیکی دریا میں جلی جاتی پھر کیسا لگتا ہے؟ حضرت علی کا کال ہے کہ جس سے کہتے ہیں نیکی کرو اس کے شر سے بچو. بالکل. تو مجھے تو برا نہیں لگتا, اب تو عادت سی ہو گئی ہے. اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے کی. یہ بولو نا. شکر ہے گایا نہیں اس نے. رمضان ہے. رمضان ہے. تو اب یہ مجھے بتاؤ کہ جیسے تم نے کام شروع کرا, تو فیملی کی سپورٹ تھی تمہیں؟ بالکل بھی نہیں تھی. بالکل بھی نہیں تھی. بالکل بھی نہیں تھی. اچھا. بس فیملی کہتی تھی باغی ہے, بغاوت کی میں نے, کیونکہ مجھے کرنا تھا, مجھے اچھا لگتا تھا. سو میں نے کیا. الحمدللہ نام ہے آج میرا, لوگ جانتے ہیں, اچھا یہ بات مجھے تھوڑی سی تمہاری سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ضدی, اتنا نام بنایا, تم نے اتنا, تم لوگوں کے کام آ رہی ہو, تو تم نے کبھی یہ نہیں سوچا میں ایک ویلفیئر کھول لوں, میں اپنا نہیں سیرج باجی, انسان لالچی ہو جاتا ہے. اچھا, یہ بات تو ویسے بالکل سچ کی, لالچی ہو جاتا ہے. جب آنے لگتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے پہلے میں خود کو پیورٹی دوں. اچھا مزے کی بات ہوتی ہے جو آنے والوں کی نا پیورٹی ہوتی ہے, خود تو نہیں رکھتے وہ اچھی گاڑی بنگلہ,
بھائی کے نام پہ کر دیتے ہیں تو بہن کے نام پہ کر دیتے ہیں. ایسے ہی سمیر میرے خیال سے. تو یہ اچھا سمیر نے بھی یہ بھی سماجی کارکن ہے, انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ میرا ارادہ کوئی این جی او کھولنے کا نہیں ہے, کیونکہ این جی او سے ایسا لگتا ہے ان کو کہ شاید میں اپنا جو میرا مین مقصد اور فوکس ہے میں اس سے ڈگمگا جاؤں گا, میں اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاؤں گا. تو یہ بھی خیر اپنی اپنی سوچ کی بات ہے, لیکن اگر آپ کا ایمان پختہ ہو اور آپ کے ارادے مضبوط ہو تو آپ کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا, اور آپ کے ذریعے لوگ اگر ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کام کو کریں تو وہ اور بات ہے, لیکن اگر آپ کا ارادہ پختہ ہے تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہ جیسے تمہیں ہسبینڈ کی سپورٹ, میں نے ان لاز کی سپورٹ, کیسے تم نے سب کو فیس کرا ہے؟ ہسبینڈ کی سپورٹ الحمدللہ بہت اچھی ہے. ہسبینڈ کی سپورٹ ہے تو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. بالکل. ان لاز تو شوہر چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے, تو الحمدللہ شوہر کھڑا ہوا ہے تو ان لاز کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل. اور فیملی سپورٹ کرتی ہے, انہوں نے روکنے کی کہ نہ جائے, اب جب فساد نہیں کرواتے لڑواتے. بالکل ایسا ہی ہے, انہوں نے کوشش کی تھی, منع کیا تھا کہ اب کیا ضرورت ہے, اب تو شادی ہو گئی ہے, چھوڑ دو, لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ نہیں ورشا تم نے چھوڑنا نہیں ہے, کرنا ہے. اچھا. میں تمہارے ساتھ ہوں, تم نے کرنا ہے, تم کر سکتی ہو, اور یہاں تک بھیجنا بھی انہی کا ہاتھ ہے نا, یہاں تک میں آ کے بیٹھی ہوئی ہوں, ورنہ آپ نے کہیں مجھے نہیں دیکھا ہوگا. ریزن جو ہے وہ کمانے کی, وہ کوئی پیسوں کی کمی کی وجہ سے, یا تمہیں شوق ہے لوگوں کے کام آنا؟ شوق ہے سرش باجی, پیسوں کی کمی تو نہیں. شکر, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو لوگوں کو جیسے اگر تم سپورٹ کرتی ہو, لوگ آتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے, تم ان کے مسائل کو حل کر دیتی ہو, تو تمہیں کوئی ڈونیٹ کرتا ہے یا تم خود ذاتی طور پہ جو جاب کرتی ہو اس سے اپنی ارننگ سے اپنا کام چلا؟ نہیں سرش باجی, ڈونیٹ تو کوئی نہیں کرتا. زیادہ تر میں جن کی مدد کرتی ہوں وہ خود اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ خود کی مدد کریں, اس لیے میں ان کی مدد کرتی ہوں. نہیں وہ تو تم کرتی ہو, لیکن تمہیں کوئی پیسے دے کے سپورٹ کرتا ہے یا تم جو اپنے بلبوتے پہ سپورٹ؟ بالکل اپنے بلبوتے میں. بہت مشکل نہیں ہوتا؟ بہت زیادہ مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن مشکلات کے بعد ہی تو آسانی ہوتی ہے نا. ہاں یہ بات تو بالکل صحیح, مشکلات کے بعد آسانی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی بات یا ایسی چیز جو آپ نے اسٹرگل کرا یا آپ نے لوگوں کو اسٹرگل کرایا اور اس کا رزلٹ آپ نے نہیں ملا اور آپ کا دل وہاں پہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو گیا. لیکن دنیا کو پتا ہے کہ میٹرو ون ٹی وی سے زراعت کے شو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, جس کے پروگرام ڈائریکٹر ندیم عثمانی صاحب تھے. اچھا. ٹھیک ہے نا. 2009 میں ہم لوگ آئے تھے, 2013 پہ پھر نادر علی آ گئے تھے. ٹھیک ہے, پاکستان کا ایک بڑا پرینک اسٹار جو اس وقت ہے. ٹھیک, تو 2016 پہ ہم لوگ آؤٹ ہو چکے تھے, زراعت کے ہمارا بند ہو چکا تھا. اس کے بعد بند ہونے کی وجہ بس چینلز بند ہو گیا تھا اس وقت. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد سوشل میڈیا ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم تو میڈیا تک رہے بالکل, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا کہاں پر جا رہا ہے. صحیح. تو نادر علی نے سوشل میڈیا اس وقت پک کر لیا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, وہ ان ہو چکے تھے, ہم لوگ آؤٹ ہو گئے تھے. اچھا. تو آج افسوس بھی رہتا ہے کہ ہمارے وہ جو دوست ہیں نا وہ ہم سے دور ہو گئے. بس اس چیز کا ملال ہے. نہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوشل میڈیا بالکل ہے, بہت اچھی چیز ہے, لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور بہت آگے جا رہے ہیں. لیکن جو سیٹلائٹ میڈیا ہے نا, جو چینلز ہیں, ان کی عزت آج بھی اتنی ہی برقرار ہے جتنی ڈے فرسٹ تھی. اگر آپ کہیں جا کے بولتے ہیں نا میں ایک یوٹیوبر ہوں یا ٹک ٹاکر ہوں, تو وہ آپ کو اسی طرح عزت دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آ گیا بیٹھ جاؤ, السلام علیکم وعلیکم. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں میں کسی چینل سے منسلک ہوں, میں میٹرو ون سے ہوں, میں فلاں فلاں فلاں, تو آپ کو ایک الگ ہی رسپانس ملتا ہے, بہت زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے. وہ جو زراعت کے شو تھا وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک پرینک شو تھا, زراعت کے شو. آئی تھنک حنیف راجہ تھے اس کے اندر نا. جی نہیں, حنیف راجہ صاحب کا کیسا تھا, جو ہم لوگ کیا کرتے تھے این ٹی ایم سے. اچھا. جب کیسا وہاں سے بند ہوا تھا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آئے تھے, کیونکہ ندیم عثمانی صاحب ڈائریکٹر تھے اور میں اس شو کو اس وقت لیڈ کر رہا تھا پرینک پہ. جو پرینک کی جو ایک تھیم تھی, جو مار پیٹنے والی نا, شاید یہ کہیں گے کہ عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا پٹنے کے اندر. اب آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ کنٹینیو کیوں نہیں کرا؟ اب تو ماشاءاللہ سے واپس میڈیا سارے اوپن ہیں. نہیں ماشاءاللہ اب کنٹینیو ہے, ہم لوگ میٹرو ون سے ہی ہے انشاءاللہ, کنٹینیو ہے اس وقت. دوبارہ سے زراعت کے انہوں نے آن کیا ہوا ہے, جو اس وقت آن ایئر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, چل رہا ہے یہاں سے. چلیے, تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر میٹرو نے آپ کو اسٹار بنایا ہے تو آپ نے بھی میٹرو کو ایک تحفہ تھا. یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے دوبارہ مجھے یاد کیا, اور آپ کی بھی محبت ہے کہ آج آپ نے مجھے اسی پلیٹ فارم پہ بٹھایا. نہیں, یہ آپ کا اپنا ہے, آپ کا اپنا شو ہے اور آپ کا اپنا گھر ہے. آپ بلا جھجک جب آپ کا دل کرے اس شو میں آئیں اور ہمیں جوائن کریں, مجھے تو بہت خوشی ہوگی. اچھا, ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کری, اب بس اب زندگی یہاں پہ رک جانی چاہیے, یا بس اب میری محنت کرنے کا پیمانہ پورا ہو چکا ہے, میں بس اس سے زیادہ نہیں مجھ سے ہو سکتا؟ دیکھیں, لوگوں نے تانے بہت دیے, لوگوں نے توڑنے کی بہت کوشش کی, لوگوں نے مارنے کی بہت کوشش کی کہ اب تو عامر بابا ختم ہو گیا, اس کا دور بھی چلے گیا, اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا. یوں نہیں آئے گا کہ عامر بابا
ایک نارمل کیٹیگری کا بندہ ہے, غریب فیملی کا بندہ ہے, اس کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی طاقت میرے پاس, اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے, اور جس اللہ کا نے ساتھ اللہ دے مجھے ایسے محسن دیے, ایسے بھائی دیے کہ جنہوں نے مجھے کھڑا کیا, جنہوں نے مجھے حوصلے دیے, جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. احسن خان انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, لالا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. 2025 میں ایک چائے کا ہوٹل, ایک زمزم پیالہ, ماشاءاللہ آج پورے پاکستان میں زمزم پیالہ. اچھا کتنی برانچز ہیں ان کی؟ ماشاءاللہ 11 برانچیں ہیں. اچھا تو 11 کی 11 آپ دیکھتے ہیں؟ 11 کی 11 لالا دیکھتے ہیں, ان کے سارے کانٹینٹ ہم دونوں مل کے بناتے ہیں. ایک چائے کا کانٹینٹ ہے جو ہم میسیج دے رہے ہیں, جو پورے پاکستان کو وہ پسند آ رہا ہے. ہمارا میسیج کیا ہے, میں شور کرتا ہوں ہوٹل پہ جا کے, لالا چپ رہتے ہیں. اچھا ہماری قوم سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. آپ سمجھائیں مسئلہ کیا ہے؟ آج میں سمجھاتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے. میں شور کرتا ہوں ہوٹل میں جا کے, لوگ بولتے ہیں عامر بابا شور بہت کرتا ہے, شور بہت کرتا ہے, چلاتا بہت ہے. لالا چپ رہتا ہے. صحیح. ہمارا یہ پیغام ہے کہ ایک جگہ لڑائی ہو رہی ہے اور وہاں پر دونوں لڑ رہے ہیں, وہ لڑائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, وہ لڑائی اور مزید بڑھے گی. لیکن جب دونوں میں سے ایک خاموش ہوگا نا تو لڑائی کبھی بھی نہیں بڑھے گی. تو یہ ہمارا واقعی بہت سائلنٹ میسج ہے آپ کا, اور بہت اچھا میسج ہے کہ ایک وقت میں ایک اگر غصہ کر رہا ہے تو ایک چپ رہتا ہے تو معاملہ وہیں پہ رفع دفع ہو جاتا ہے. لیکن آج کل تو خیر میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کو لڑائی بڑا شوق ہوتا ہے. اگر میں نے آپ کو 2 جواب نہیں دیے تو میری تو بے عزتی ہو جانی ہے بہت بڑی کہ میں نے آپ کو جواب کیسے نہیں دیا, یہ تو میری, ارے تم لڑ کے آئے اور تم نے, اچھا تم لڑتے ہو یا تم ایسے سیدھے سادھے رہتے ہو؟ یہ تو تم بنتے ہو نا اتنے سیدھے, ہو ایسے ہی اتنے معصوم سے ہو. تو اتنی میٹرک میں تم نے شادی کر لی ہے, لڑکی کے ساتھ تم نے کورٹ میرج کر لیا, تم نے کورٹ میرج نہیں کس نے کہا؟ میں نے سنا ہے ایسی کہانی. کس سے سن لیا آپ نے؟ آتی ہے اڑتی اڑتی, شاید تمہارے ہیٹرز ہو وہ. بتاؤ اپنی شادی کی کہانی. اڑتی اڑتی تو آتی ہے, خیر ہاں پسند کی ہے, میٹرک کلاس میں ساتھ تھے, پھر فیملی جو ہے انگیج ہوئی دونوں کی, پھر ہو گیا تھا سارا مسئلہ حل. پھر تو اب یہ گانا گاتے ہوگا نا, بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا. ہاں تقریباً ایسا تو چلتا رہتا ہوگا. ابھی ہم وریشا سے بھی ان کی لو اسٹوری سنیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہم پھر وہی کیمرے کے, جب ہم بریک پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ بہت ساری باتیں کرنے لگتے ہیں, جب کیمرہ شروع ہوتا ہے تو یہ ورشا خاموش ہو جاتی ہے, ورنہ ورشا اتنا بولتی ہے اس کا ٹیپ ریکارڈ بند ہی نہیں ہوتا, گھر والے اتنے سے بیزار ہیں. اب بتاؤ ورشا تم نے شادی کیسے کی؟ میں نے شادی اپنے فارم میں آ کے بتاؤ, یہ اتنی ناٹک والی نہیں بنو. کیسی کی, کیا کہنا چاہ رہی ہیں, لو میرج تھی اپنی, بتاؤ کیسے محبت آپ کو لگتا ہے کہ میں لو میرج کر سکتی ہوں؟ اچھا یہ بتانے والی بات نہیں تھی. یہ والی بات بتانے کی نہیں تھی, یہ والی بات بتانے کی تھی. اور ورشا نے شادی کی اپنی مرضی سے کی, لیکن ماں باپ کو رضامند کر کے کی اور سب کو شامل شریک کرا. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کا ساتھ دیا, تو گھر والے اگینسٹ ہو گئے کہ بھائی تم نے تو اس کو آزاد کر دیا. ایسی بات بالکل ایسی بات ہے. اب اپنی زبانی بتا دو, تمہاری کہانی تمہاری زبانی. پسند کی ہی شادی ہے. میں باہر نکلتی ہوں, ظاہر سی بات ہے, کام کرتی ہوں, تو ایک جگہ ٹکرا گئے تھے ہسبینڈ. اچھا ہسبینڈ ٹکرائے یا لڑکا ٹکرایا تھا؟ لڑکا ٹکرایا تھا اور بس ہو گئی شادی. میرے بچے نہیں ہیں. چلو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دے گا. ابھی انجوائے کرو زندگی کو. ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے تم کہیں گھومنے پھرنے گئی ہوئی تھی, کہاں گئی ہوئی تھی؟ جی خیبر پختونخوا میرا سسرال ہے نا, تو اچھا ہر دوسرے مہینے وہاں چکر لگتا رہتا ہے. اچھا بہت زبردست. پٹھان ہے نا سرش بادی. اچھا پٹھان. آپ بتائیں, اب آپ اپنے پیالے پہ ان کو بلا لیں, اب آپ ان کو بلا لیں تاکہ یہ آپ کے ساتھ پٹھان ہے, یہ بھی پبلسٹی کروا لیں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے. آج کل اصل میں سب کا ایک وہ ہو گیا ہے مقصد, ہماری عوام اتنی زیادہ اداس ہو چکی ہے عامر بھائی ہر بندے سے, کہ وہ ایک دوسرے کے اندر سے مدد ڈھونڈ رہی ہے نا. تو اب ہم لوگ حقیقت بات ہے گورنمنٹ نوکریوں سے دور ہو گئے, ہمارے پاس کوئی جابز نہیں رہی. ابھی حال ہی میں نام نہیں لوں گی, میں کسی کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی تو کسی نے ان سے کہا کہ لوگوں کے پاس گورنمنٹ جابز نہیں ہیں. تو آگے سے وہ سیاسی رہنما کا جواب یہ آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے گورنمنٹ جاب کرنے کی, جاؤ یار بزنس کرو. تو بزنس کرنے کے لیے تو ہماری کوئی ملے تو ہے نہیں, نہ کوئی جائیدادیں ہیں, نہ ہمارے پاس تو وہ 120 گز کا گھر ہوتا ہے, ہم اسی کو اتنی بڑی عمارت کر لیتے ہیں اور اسی میں سارے 7 اور 8 مل کے رہ رہے ہوتے ہیں, نہ ہمارے پاس زمینیں. تو بزنس کیسے کریں؟ تو اب زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے, یہ پوڈ کاسٹ کرنے لگے, ٹک ٹاک کرنے لگے, ٹرینڈ بن گیا, نہیں کمانے کا ذریعہ بن گیا, بالکل یہ بن گیا. تو آپ کس نظریے سے ابھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کو, لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو یا سوشل ایکٹیویٹیز کو؟ مطلب اب تو گھر میں
हर घर वाले ना बैठ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसको अब एक कचरा बना दिया गया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा टॉक शो माना जाता था, लेकिन अब जिसको भी देखो, जिसको काम नहीं आता ना वो भी होस्ट है अब। सही, आप उससे होस्टिंग करवा ले, या जिसको मुझे काम तो नहीं कहा, जो मैंने नात पे अजान बोला है कि जिसको काम नहीं आता वो भी होस्ट है। एक तीर से दो शिकार तो नहीं हुए। आजकल तो भी चल रहा है। देखिए जब मैं प्रैंक किया करता था तो हमें पता था हम प्रैंक करने जा रहे हैं, हम प्रैंक कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हमारा प्रैंक जरा की जब बंद हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया इन हुआ, गली गली में, मैदान मैदान में, शादी हॉलों में, मॉलों में, मार्केटों में, हर जगह प्रैंक चल गए। बिल्कुल, मतलब प्रैंक ही ऐसी कर दी कि हड्डियां पसलियां वो एक कर दी। आपकी नज़र में मजाक क्या है? जैसे मजाक क्या होता है आजकल? तो लोग मजाक नहीं, अब जैसे वो एक शो, एक प्रोग्राम आता है, यही मोबाइल पे ही मैंने देखा था, वो पता नहीं कोई टैलेंट था कि वो लड़के बैठे, वो एकदम जाता है, उसको एड्रेस निकाल के देता है, तो लोग एकदम डर जाते हैं कि कोई शायद चोर डकैत आ गया, घबरा जाते हैं। तो ये मजाक मेरे हिसाब से तो मजाक नहीं है। नहीं देखिए, वो तो आप उनको हट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको गुस्सा दिला रहे हैं, ठीक है, वो एक चीज अलग है, लेकिन हमारे मैसेज होते थे, हमारा कंटेंट होता था, हम बताते थे। देखिए एक मिसाल है, मेरा एक प्रैंक था रक्शे में सिब्बी का बैल बिठाना, हाँ, ठीक है ना, सिब्बी का बैल मतलब कि आपने हाथी बैठा दिए रक्शे में। बिल्कुल। एक मेरा प्रैंक था, मैं गाय बन के मैं लोगों के टक्कर मार रहा हूँ। अच्छा, गाय बन के। तो लोगों का क्या रिस्पांस आता है? कभी कोई ऐसा बंदा हो जो घर से बड़ा चिड़ा विड़ा हो और वो आपसे लड़ने भिड़ने लग जाए? अब आप सोचें एक इंसान गाय कैसे बनेगा? अब उसकी आवाज भी निकाल लिए ठीक है ना, और पूरी सजावट के साथ। अच्छा, नदीम उस्मानी साहब ने बड़ी मेहनत की थी इस प्रैंक के अंदर कि मैं पूरी गाय बना था, और गाय बन के मैं मेन रोड पे निकला था सबको टक्कर मारने के लिए। चांद रात पे मैं कसाई बन के मैं गाय काटने पहुंचा हूँ। चांद रात पे कोई कसाई बन के गाय काटने पहुंच सकता है? उसकी मार कितनी पड़ेगी? सही। तो आपको लोगों का क्या रिस्पांस आता है? मतलब ऐसा होता है कि कभी वाकई में कोई सीरियस लड़ने खड़ा हो गया हो? देखिए मार तो इतनी पड़ी है, अगर शायद मैं इस वक्त बताना शुरू करूं तो पूरे 1 महीने का टाइम ले लें चैनल से। फिर रोज मैं आपको आधे घंटे का स्लॉट दूंगी, आप रोज आके मुझे बताएं मार मैं तो कहां इतनी कहां पड़ी है, इतने वाकयात हो गए नदीम उस्मानी साहब के साथ और मेरे साथ कि CIA भी आई है, पुलिस भी आई है, हम लोग को उठाया भी गया है, ठीक है। बड़े रियल प्रैंक थे ना वो तो, 2009 में 10 में। ना आपके पास सोशल मीडिया था, ना गूगल था उस वक्त, तो कुछ भी नहीं था ना, चल ही नहीं रहा था, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थे। बिल्कुल। और उस वक्त तो प्रैंक करना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात। लोग हमें ढूंढ रहे होते थे कि ये कहाँ मिलेंगे, भाई ये तो प्रैंक करते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, और प्रैंक कर जाना बहुत बड़ा कमाल। अच्छा, एक अभी न्यू टैलेंट के नाम से आए हुए मोहम्मद रिजवान के नाम से, बहुत मुझे तो उनके प्रैंक पसंद आते हैं। लेकिन वो एक अच्छा कंटेंट लेकर, बहुत अच्छा, ठीक है ना, सोबर कंटेंट, बिल्कुल छोटों का लेकर आए, लेकिन अच्छा कंटेंट लेकर आए। बिल्कुल। तो ये मजाक समझ में आते हैं, ये मजाक अच्छे लगते हैं, उनके मैसेज भी हैं, मैसेजेस वाले होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अक्सर ऐसा दिखाते हैं कि कोई इंसान कैसा लालची है कि ना उनकी हाइट देखता है ना कोई चीज देखता है, बस वो डॉलर शो करते हैं तो वो फौरन जो है ना। देखिए ये टीम वर्क होता है, आपकी टीम अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो फिर आपका काम अच्छा नजर आएगा, और आपका काम वही अच्छा है जो आवाम आपको कबूल करे। बिल्कुल, बस। हाँ, लेकिन मजाक की कोई एक हद होती है, मजाक की एक लिमिट होती है। तो आप ये क्या लोगों को, जो अब नया टैलेंट आ रहा है आगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके का मजाक करें जिससे लोग एंटरटेन हो, लोग अपने आप को मतलब तकलीफ में ना आए? मुझे जैसे फजूल के मजाक हो गए कि आप किसी को डकैत बन के डरा दें या किसी की कोई चीज़ छुपा दें, या ये जो इस तरह के मजाक हो रहे हैं उसको थोड़ा आप क्लियर करें कि किस तरह के मजाक। ये ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है ना। अगर एक डकैत प्रैंक आएगा तो सबने वही बना देना है, सब उसको कॉपी करेंगे, सब उसको फॉलो करेंगे। मतलब आपके हाथ में कैमरा भी है और माइक भी, आप सब कुछ हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं। आपके सामने ना ये है ना ये है ना मैं हूं ना ये है, अब आप हैं बस, ठीक है। आप उसको कचरा बना दो, आप उसको कुछ भी बना दो, मतलब ये कोई है, सामने वाले की भी एक रेपुटेशन होती है, एक इज्जत होती है। आप उसके साथ उतना खेलें कि जितना आपका कंटेंट है, आप उसके साथ अवर होते जा रहे हैं, लेकिन वो आपकी इज्जत कर रहा है। अभी मैं कल एक टिकटॉक पे एक सीन आ रहा था, वो कोई खातून थी, एक केक हाथ में लिया हुआ था उन्होंने, और वो एक एक चमचा ना केक लोगों को बुला के उनके हाथ पे हथेली पे ऐसे रख रही थी और उसको लोग खा रहे थे। तो मुझे इतना दुख हुआ कि हमारी आवाम वाकई में इतनी या तो तरस गई है या उसकी इज्जत ही खत्म हो गई है। मैं तो यही बोलूंगी कि तरसने में और इज्जत खत्म होने में बहुत फर्क है। जो खुददार है ना वो भूखा भी रहना पसंद करेगा। मतलब इतना वो टिकटॉक पे मैं देख रही हूँ कि वो औरत एक हथेली पे जैसे कोई
معذرت کے پتہ نہیں کوئی جانور کو ہڈی دے رہے ہیں اور لوگ اس کو کیک کو کھا رہے ہیں ہاتھ سے, اور کسی نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ مدد کر رہی ہیں یا بھیک دے رہی ہیں, اور میرے خیال سے وہ ہوگا 1 پاؤنڈ یا 1 پاؤنڈ کا کیک ہوگا, اس میں اس نے اتنی بڑی لائن لگائی ہوئی ہے. تو عوام کا مذاق بنا دیا لوگوں نے. وہ فیم لے رہی ہے نا اور کچھ نہیں کر رہی. تو ایسے فیم کا کیا فائدہ جو آپ لوگوں کو ذلیل کر کے لیں, اور وہ فیم کا کیا فائدہ جو آپ ذلیل ہو کے لوگوں کو دیں. تو فیم تو کیسے کیسے لیے جا رہا ہے. ٹک ٹاک پر آپ دیکھ لیں, ہر ٹک ٹاک دیکھ لیں وہ ڈانس کی آ رہی ہے بس. بالکل ڈانس کے علاوہ بھی بہت کچھ آ رہا ہے, صرف ڈانس نہیں آ رہا. ناؤز باللہ کہنا نہیں چاہیے, ٹک ٹاک تو بہت ہماری فیملیز کے لحاظ ختم ہو گئے. ہمارا بالکل نا ہر چیز میں وہ کوئی اب احترام نہیں رہا. تو ان کو ہٹ کون کر رہا ہے؟ آپ اور میں تو کر رہے ہیں. عوام کر رہی ہے. کل یہی ہم لوگ تو ہٹ کر رہے ہیں, اور کون کر رہا ہے؟ وہ ہٹ نہیں ہو رہے, ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم ان کو جو 10 ملین ویوز دے رہے ہیں یہ ہم ہی لوگ دے رہے ہیں. غلطی تو ہماری ہے نا, اور ہم ہی ان کو یہاں پر بیٹھا دیں گے سیٹ پہ لا کے. میں یہی بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نہیں بہت برا ٹک ٹاک کرے یا بہت بڑا آرٹسٹ ہے بہت, لیکن آپ اس کو دیکھتے بھی ہو, بھلے فالو نہیں کرتے لیکن اس کی آئی ڈی کو جا کے دیکھ کے اس کی جو ہے ویوز آپ ہی بڑھا رہے ہو. اب میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, لوگ مجھ سے پلے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ پلے پلے پلے. اب وہ جو کانٹینٹ لے کر آ رہے ہیں, کیا وہ دیکھنے والے کانٹینٹ ہے؟ مجھے بتائیے کون بھائی بہن بیٹھ کر دیکھے گا وہ کانٹینٹ؟ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل دیکھنے والے نہیں ہیں. تو پھر یہ ملین یہ کیسے آ گئے؟ پھر یہ کیسے آ گئے؟ کو تو بینڈ کر دینا چاہیے. میں نے آج تک کبھی کسی کے خلاف نہیں بولا, لیکن ان کے لیے میں کہتی ہوں ان کو بینڈ کر دینا چاہیے. میں سیریس کہہ رہی ہوں, اتنی واحد. تو گورنمنٹ کوئی دیکھنے نہیں, ان کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں ہے بالکل. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبوری میں کر رہے ہیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, تو ایسے پیسے آپ اپنی بیوی کو آیا کر کے. مجبوری کون سی ہے؟ مطلب یہ کون سی مجبوری آ گئی ہے؟ علی آپ بناتے ہیں ٹک ٹاکس وغیرہ, آپ کے شوق ہیں ایسے؟ آپ کبھی جھولے پہ لٹک کے اور کبھی درختوں میں گھوم کے؟ اچھا, کب سے ہیں آپ نعت خوانی میں؟ میں 4 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں. 4 سال کی عمر سے. تو ابھی آپ محفلوں میں بھی نعت پڑھتے ہیں؟ میں محفلوں میں پڑھتا ہوں لیکن کم, کیونکہ میرا آفس وغیرہ کا بھی ہے, جو چھٹی کا دن ہوتا ہے تو اس وقت چلے. فیملی میں کون کون ہے آپ کی؟ فیملی میں میرے وائف ہیں. اچھا, ماشاءاللہ میرڈ ہیں آپ. اوہ زبردست. میری والدہ صاحب. عید کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں؟ بس ابھی شروع ہوں گی. والد کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. اوہ اچھا اچھا. تو والدہ کی ذمہ داری آپ کے ساتھ ہے؟ جی, میں ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں. اچھا. تو وہ الگ رہتے ہیں, میں الگ رہتا ہوں, تو ایک مہینہ امی ہمارے ساتھ آیا رہتے ہیں. چلو یہ بھی ہے کہ اماؤں کو تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بیٹے اس ذمہ داری کو ساتھ نبھائیں کہ 1 مہینہ میرے ساتھ اور 1 مہینہ میرے ساتھ. تو بس کوشش کریں آپ دونوں ساتھ ہی رہ لیں تاکہ مہینہ بھی ختم ہو جائے. ایک ساتھ مل کے جل کے رہنے میں جو مزہ ہے نا وہ بالکل بھی الگ میں نہیں ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ملوائیں, اور ایک ساتھ کوشش ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں, اپنے ماں باپ کا احترام کریں, اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لیں. کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا ماں کا, کہ اگر اس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہ ہو تو اولاد کی اس وقت جو خدمت ہے نا وہ بڑی کارآمد ہوتی ہے. وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی. اچھا, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمیں آپ وہ پروموشن دیں یا ہمیں بنائیں, ہمیں اسٹار بنائیں, تو اب آپ کا دل کرتا ہے کہ جیسے مجھے اور لوگوں نے, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے تکلیف دی تو میں مزید ان کے کام آؤں یا نہ آؤں؟ نہیں دیکھیں, میں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. سب کو پتا ہے. اچھا, سب کو پتا ہے کہ عامر بابا آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا. آج میں اسٹار نہیں ہوں. اللہ نے مجھے عوام کے لیے بھیجا ہے اور میں عوام کی خدمت کروں گا. مجھے ہنسانے کے لیے بھیجا ہے, میں ہنساؤں گا. آج میں زمزم پیالے کے پلیٹ فارم پر ہوں, لیکن آج بھی میں لوگوں کے پاس میں خود چل کے جاتا ہوں. اچھا, نہیں خیر یہ تو بڑی بات ہے. کبھی میں نے یہ نہیں بولا کہ آپ لوگ میرے پاس آئیں, میں خود جاؤں گا ان کے پاس. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. عامر بابا آپ کے لیے کال آئی ہے. جی جی, بات کیجیے گا. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. آواز. جی السلام علیکم. آ جائے گی. کوئی کالر تھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, میں عامر بابا سے بات کرنا چاہتا ہوں. عامر بابا سے بات کرنی, آواز فلور پہ نہیں آ رہی ہے. ہیلو. السلام علیکم. کہیں میرے ساتھ عامر بابا, میں ایکٹر مبارک پوری بات کر رہا ہوں. ہاں ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں عامر بابا, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ حضور میں بالکل ٹھیک ہوں. عابد مبارک پوری بات کر رہا ہوں. آپ بہت کام کیا ماشاءاللہ. آپ کا کام دیکھتا تو ایسے لگتا ہے کہ میں بس کیا کروں کہ خوشی کی حد بھی نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ. تو آج میری کال لگ گئی تو میں جتنی ٹیم بیٹھی ہے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں سیکھنے سکھانے کی. تو میں پوری ٹیم کا مشکور ہوں, اور آپ کو اور پوری ٹیم کو میٹرو ون کی میری طرف سے بہت بہت سلام سر. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहब्बत है लोगों की कि वो हमें देखते हैं और हमें हमारा कॉल नंबर आपके पास आ रहा है, आप हमें कॉल करें। आपका कोई मैसेज हो तो वो भी हमें दे, कोई बात आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके करना चाहते हैं वो भी हमसे शेयर करें। अभी हाल ही में मेरे पास से 3-4 दिन से हमारे पास एक कॉल आ रही है, खातून है कोई, उनको शायद उनके हस्बैंड ने बहुत तशद्दुद किया है, बहुत ज़्यादा मारा है, तो वो हमारे शो में आना चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि हम उनके लिए कोई मदद करें। अब हम उनको एक शो पे बिठा सकते हैं और उनकी बात को सुन सकते हैं और आगे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे हम उनका कोई हल नहीं निकाल सकते। और वो बहुत उम्मीद के साथ सुबह दोपहर शाम काफ़ी उनकी कॉल्स आती हैं, तो हो सकता है कल परसों में मैं उनको भी बुलाऊँ अपने शो में और उनके लिए जो हो सकता है आपको मैं तकलीफ दूंगी समीर उनके लिए, कि उनके लिए जो भी उनका मसला हल हो आप देखें कि क्या कैसे उनका मामला हल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी उन पर तशद्दुद किया गया है ना, तो बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी हैं और आपके ही इलाके की रिहायशी हैं। अगर आप भी होगा तो वर्षा आप उनको ज्वाइन कीजिएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी तो इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी रहती हैं। अच्छा आमिर बाबा, मुझे कोई ऐसा अपना वाकया सुनाए इतनी टाइम फील्ड में, कोई बहुत अच्छा जिस पे आज भी सोच के आप अकेले में हंसते हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, या ऐसा वक्त पे कोई एक होता है ना हर किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी का एक लम्हा आता है जिस पर वो याद करके उसको हंसता रहता है, तो ऐसी कोई अपनी बात बताएं मुझे। मतलब कि जब ज़रा अटके का दौर मेरा ख़त्म हो चुका था, लोग समझ रहे कि आमिर बाबा आउट हो गया, फिर सब चले गया, अब कभी भी नहीं आएगा। लेकिन जमजम प्याला पे पिछले रमज़ान में मैं एक वीडियोस बनाने गया था, बस अच्छा। एक व्लॉग बनाने गया था चाय का, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आज मैं जमजम प्याला का आमिर बाबा जो एक पूरे पाकिस्तान में छा जाएगा, अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैंने व्लॉग बनाने के लिए गया तो लाला मेरे पास आके बैठ गए, अच्छा। मैं समझा कि शायद ये भी टिकटॉकर होंगे, अच्छा। लाला, अच्छा। मुझे नहीं पता ये जमजम प्याला के ऑनर हैं, अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने बोला यार आमिर भाई मेरे लिए एक वीडियो बना दे, वो मुझे नहीं जानते थे कि मैं आमिर बाबा हूँ, ज़रा हट के शो का, मेट्रो 1 TV का। उन्होंने एक नॉर्मल बोल दिया कि हमारे लिए वीडियो बना दे, मैंने बोला मैंने व्लॉग बनाना था, बना लिया, अच्छा। तो कहने लगे हमारे मोबाइल से बना दे, अच्छा। 11 यूट्यूबर वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात थी कि यार सबको छोड़ के उन्होंने मुझे बोला, मैंने चले आप स्टार्ट करें, बोले आमिर बाबा कंटेंट किया है। मैंने सर मैंने ज़रा अड़के में आज तक फिल्वती काम किया है, मैं रैंडम बातें करता हूँ और गॉड गिफ्ट अल्लाह का बस मेरे पास टैलेंट है, ठीक है ना, अल्लाह मेरे साथ बस रहते हैं बिल्कुल। उन्होंने कैमरा स्टार्ट किया, मेरे मुंह की जो लफ्ज़ थे ना कि डब्बे में चाय नहीं है जूते हैं, अच्छा। ये जो एक लाइन थी ना, अच्छा। ये पख्तून भाई हमारे पठान भाई, मैं सबसे पहले कोयटा वालों का शुक्रिया अदा करूँगा। आप यकीन करिएगा इतनी मोहब्बत मुझे पठानों ने दी है ना कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, अच्छा। कि मुझे इतनी इज्जत पठान लोग भाई, अच्छा। पठान मोहब्बत बहुत करते हैं, मोहब्बत का तो उन्होंने तूफान भी, तूफान आंधियाँ सब बात दिया मेरे ऊपर। चले आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी। और कोयटा से अभी मैं 2 लाख रुपए जीता हूँ। अरे वाह, ठीक है, विन किया है मैंने 2 लाख रुपए। किस चीज पे? ये कोयटा पे एक फैशन शोज थे, उन्होंने बोला था कि जो भी इस टिकटॉक पर 4 मिलियन व्यूज लेकर आएगा और हमारा लोगो लगा के तो 2 लाख रुपए नाम है। तो सारे पठान भाइयों ने, कोयटा के, अफगानिस्तान के, पिशावर के, सब ने मुझे चॉइस किया और उनकी मोहब्बत ने मुझे जितवाया 2 लाख। मैं पठान भाई का तो मैं दिल से शुक्रिया अदा। ठीक, अच्छी बात है। और ये बड़ी बात है कि आपको उन्होंने कभी कोई आपके साथ वो जबान का फर्क नहीं रखा, आपको उतनी मोहब्बत दी जितना वो अपने भाइयों को देते हैं। और वो इनाम देने के लिए कोयटा से कराची आए, अच्छा, खुद आए यहाँ पर, मैं कोयटा नहीं गया, वो खुद आए। और जब अनाउंसमेंट की गई तो अनाउंसमेंट पर ये इनाम आया कि इनाम लेने वाला महाजिर है और इनाम देने वाला पठान। बड़ा सा फखर से ऊंचा हो गया होगा महाजिर अल्फाज पे भी, और इतनी दूर से आपको गिफ्ट देने आने पर भी, ये भी बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे बातों का सिलसिला चल रहा है। कल हमारे पास कवाली हुई थी तो हमारे फ्लोर पे खूब उधम मची हुई थी, तो आज हमारे पास से बातें हो रही हैं तो थोड़ा सन्नाटा सा लग रहा है। टीम वाले भी आज सुस्त लग रहे हैं, हमारे जो सामने बैठे हुए वो भी उदास से हो रहे हैं, क्योंकि सबको मज़ा आ रहा था, कल बहुत हलचल हो रही थी। और अब हर बंदा ज़ाहिर बातें बात करता है तो थोड़ा सोचता है कि कोई मेरी मुँह से ऐसी बात ना निकल जाए जो मुझे यहाँ से जाने के बाद घर उनको फेस करना पड़े। तो वर्षा वैसे तो हमारी बहुत बातें करती हैं, लेकिन वर्षा इस बात से थोड़ी घबरा रही है कि मेरी कोई ऐसी बात ना हो जो मेरे घर वाले मेरे लिए बाद में एक वो क्या तोप लेके खड़े हुए बाद में, बस वहीं से ढूंढो। और अभी जब हम ब्रेक पे गए थे तो आमिर बाबा ने वैसे भी वर्षा को लक़ब दे दिया कि तुम राखी सावंत से मिल रही हो, तो वो खुश हो या तुम टेंशन में हो? टेंशन में हूँ। टेंशन में हो गई। तो आपको कैसे लगा कि राखी सावंत है? अभी हमारे ये कंटेंट चला था कि राखी सावंत आई थी, अब्दुल कबीर मुफ्ती साहब से शादी का ऐलान हो रहा था,
تو زمزم پیالے کے پلیٹ فارم پر ہے نا راکھی ساونت کی بڑی ویڈیوز بن رہی تھی. اچھا. لالا نے بولا عامر بابا بس راکھی ساونت کو آفر کر دو, شادی کروں گا میں تم سے ہی کروں گا. ٹھیک ہے, تو ایک دم وہ کانٹینٹ میرے سامنے آ گیا, بالکل راکھی ساونت میں لگ رہی بالکل. میں یہی تو بولوں عامر بھائی جو ہے وہ بات کرنے سے زیادہ چپ چپ کیوں ہے, اب پتہ لگا ان کا دھیان سارا ادھر دیکھنے میں لگا ہوا ہے کہ راکھی ساونت. میں نے کہیں آپ نے راکھی ساونت کو بٹھایا ہے میرے ساتھ. نہیں, میں نے انہوں نے بہت زیادہ وہ وائرل کرنے کی کوشش کی تھی, میں نے اس کو بلا لیا راکھی ساونت کو پاکستان, اب بلایا ہم اپنے زمزم پیالہ والے کو شادی کرائیں گے, ہم اپنے شو کے اندر کروائیں گے. اب یہ فیصلہ تو لالا کریں گے, لالا کریں گے, لیکن لالا تو آپ کے آئے نہیں. جی بالکل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ان کی آمد تھی لیکن نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. اب بتاؤ ورشا, کبھی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا ہو جب تم اتنی ایکٹیو ہو اپنی لائف میں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے میں, کہیں تمہیں ایسا لگا ہو کہ میں نے گھر والوں کے لیے اتنا کچھ سروائیو کیا اور اب ان لوگوں کی باتوں سے بس انف میں یہاں پہ آ کے تھک گئی ہوں؟ بہت بار اب تک لگتا ہے, شروع سے اب تک لگتا ہے بہت غلط باتیں ہوتی ہیں, سن کے بہت عجیب لگتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہوگا کہ مجھ جیسی لڑکی بھی رو سکتی ہے, اور میں سن کے روتی تھی, پریشان ہوتی تھی بہت زیادہ. ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کی اس چیز میں, اس چیز سے نکالا مجھے, اور ایک اور شخص ہیں جنہوں نے میری بڑی مدد کی اس چیز سے مجھے نکالنے میں, اسد بھیا. اچھا. سید اسد زیدی کی بات کر رہی ہوں, K21 کے چیف رپورٹر جو ہیں. بھیا نے جو ہے مجھے اس چیز سے نکالا. بھیا نے کہا نہیں تم میری چھوٹی بہن ہو, تمہیں یہ سب چیزیں نہیں سوچنی ہے, کچھ نہیں سوچو, کوئی کچھ بھی کہتا ہے, کوئی کچھ بھی کرتا ہے, تمہیں فکر نہیں کرنی, تم نے بس کام کرنا ہے. بس ان کی اور ہسبینڈ کی سپورٹ تھی, میں یہاں کھڑی ہوں. ابھی بھی برا لگتا ہے, بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں, میرے کام ایسے ہیں کہ مجھے تھانوں میں بھی جانا پڑتا ہے. جب وہاں جاتی ہوں تو بہت عجیب عجیب آوازیں نکلتی ہیں, عجیب عجیب الفاظ نکلتے ہیں, بہت عجیب طرح سے لوگ دیکھتے ہیں. اب تو خیر عادت ہو گئی کہ مجھے تو میرا اپنا آپ ایک مرد لگتا ہے. بالکل. عورت بن کے میں نہیں جاتی, نہ میں خود سوچتی ہوں کہ میں عورت ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اور لوگوں کی باتیں بہت عجیب ہوتی ہیں. اچھا, سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہوتی ہے نا, وہ ہماری جب کردار کو عورت کی کوئی بولتا ہے نا, اور بہت آسان سا لفظ ہے کسی بھی عورت کی کردار پہ فٹ سے انگلی اٹھا دینا کہ عورت نے اگر دوپٹہ پہنا ہے, صرف دوپٹہ ڈالا ہے تو اچھی عورت نہیں ہے وہ. صحیح. عورت نے لپسٹک تیز لگا لی تو وہ اچھی عورت نہیں ہے. عورت نے اگر عبایا نہیں پہنا, میں تو کہتی ہوں عبائے والی عورت کا جسم زیادہ نمایاں ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, حقیقت ہے اس میں. ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر میں نے عبایا پہن لیا, سارش باجی میں نے عبایا بھی پہن کے دیکھا ہے, اور آپ نے تو خیر مجھے عبایا میں شاید نہیں دیکھا, شاید دیکھا ہو. اس وقت میں بہت اچھی ہو گئی تھی سب کے لیے. جب میں نے عبایا پہننا چھوڑ دیا تو میں اتنی بری عورت ہوں. نہیں, لیکن آپ کسی کو دوپٹے, عبائے, چادر سے جج نہیں کر سکتے. بالکل ایسی بات ہے. بہت ساری محترم خواتین ہیں جو عبایا اوڑھتی ہیں اور احترام کے قابل ہے, لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو عبائے کی آڑ میں اپنا کام سیدھا کرتی ہیں, لیکن بظاہر انہوں نے ایک ناکام ہے. ہاں بالکل, وہ فٹنگ کا عبایا ہوگا, وہ چھوٹا سا اس کے اوپر اسکارف ہوگا, تو وہ اس میں آپ کی کہیں سے بھی پردہ داری نظر نہیں آئے گی. اور آپ کسی کو بھی دوپٹے سے جج نہیں کر سکتے. آپ کے ابھی تھوڑا سے پہلے کی بات ہے, کسی نے مجھے میسج کرا کہ آپ تو سید ہیں اور آپ ٹی وی پہ بیٹھی ہیں. تو میں ٹی وی پہ بیٹھی ہوں اور میں یہاں بیٹھ کے ایک اچھی بات کری ہوں. میں نے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہا اب میں ڈسکو کلب کھلوا رہی ہوں, آپ نے وہاں ڈانس کرنا ہے اور آپ نے نشہ تماشا کرنا ہے. میرا ایسا کبھی بھی کوئی میسج نہ گیا ہے, اور میری بہت کوشش ہوتی ہے عامر کہ میں بہت ایسی بات کروں جس سے کسی کو تکلیف نہ نہیں دیتے جینے. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہم ہر کسی کی بات کو لے نہیں سکتے دل پہ. آپ کسی کے لیے, آپ جب تک اچھے ہیں, جب آپ کی جیب سے اس کو جا رہا ہوتا ہے نا پیسہ, تو وہ آپ کو سر پہ بٹھا لیتا ہے, اور جہاں آپ نے اس کی تھوڑا سا اس کے ساتھ اپنے آپ کو پیچھے کرا نا پیسے میں, تو آپ کا دنیا میں آپ سے زیادہ برا, خراب اور بد کردار اور 25-50 دوستوں والا آپ کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا. تو میں نے تو یہ چیز دیکھی کہ لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے. جب تک کہ ہوٹنگ نہیں ہوگی نا آپ کامیاب نہیں ہیں. کامیاب. اچھا بالکل پسند بھی کرتے ہیں لوگ, ملنا بھی چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, آپ کی گیدرنگ کو انجوائے بھی کرتے ہیں, لیکن اس انجوائمنٹ کے بعد اٹھ کے جا کے آپ پہ انگلی اٹھانا شروع, اور یہی آپ وائرل ہو گئے تو وہی آپ کے ہیں. بالکل آپ کے. اچھا, اور کتنے بھی برے ہوں, مگر میں کہتی ہوں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے نا ورشا, وہ اپنوں کی باتوں کی ہوتی ہے. اپنوں کے جو درد ہوتے ہیں نا وہ, اور اسپیشلی جب ہمارے بھائی ہمیں سپورٹ نہ کر رہے ہو نا, جیسے ہمارے باہر سے آئی ہوئی بھابیاں کوئی انگلی اٹھا لے. میرے پاس ایک خاتون تھی, وہ مجھے یہی بات پہ بہت زیادہ دکھ کر رہی تھی کہ میری بھابھی نے مجھ پہ اتنی بڑی بڑی تہمتیں لگائیں. تو میں پوچھتی ہوں بھائی اس وقت کہاں تھا جب اس کی بیوی اس کو برا کہہ رہی تھی, بد کردار کہہ رہی تھی؟ تو آپ نے تو اپنی بہن کو بچپن سے جوان ہوتے دیکھا ہے, اور جس کو آپ شادی کر کے لائے اس کو آپ نے اس کی عمر کے 20-22 سال بعد دیکھا ہے. تو 20 سال اس کا
کیا تھا پہلے کا وقت, وہ کیسی تھی, آپ کو کیا پتا؟ تو وہ کون ہوتی ہے آپ کی کسی بہن کو جج کر کے آپ کے رشتوں کو توڑنا؟ آپ رو رہی ہو کیوں؟ نہیں رونے کی بات نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کو ہدایت دے, آپ لوگ تھوڑا رشتوں کو بھائی تو بہت اچھے ہوتے, میں تو کہتی ہوں کہ نہیں بھی سپورٹ کرتے پھر بھی بہت اچھے ہیں بھائی. تو اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے, بھائی اچھے ہوتے ہیں بہنوں کے لیے. اچھا بھائی جتنا بھی برا کر لے نا, بہنوں جتنا بھی برا کر لے, لاڈلی ہوتی ہے بہن, لیکن نا اگر وہ بہن کو ایک آواز میں پکارتے ہیں نا, بہن ہر حال میں ساری باتیں بھول کے نا اس کے در پہ جا کے کھڑے ہو جاتی ہے. موم کا دل ہوتا ہے بہن کا. تو بالکل, وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری, حال ہی میں خاتون کے ساتھ ایسا ہوا, اپنے بھائی کے گھر گئی, ان کے بھائی نے ان کو اپنی لڑائی ہوئی اور گھر سے نکال دیا, وہ ڈی ایچ اے میں کہیں رہتے ہیں, نکال دیا, اور وہ روتے 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 بفر زون اس کا سفر تھا, وہ آئی, اس نے عہد کر لیا بھائی سے ملوں گی نہیں, میں نے اس کو چھوڑ دیا, میں نے کہہ دیا. 1 مہینے بعد اس کے بھائی نے اس کو ایسی بولا میرے گھر پہ ملا دے, تم آ جانا. اس نے نہ آجو دیکھا نہ بازو دیکھا, جاری مجھے میسج آیا, میں نے کہا کہاں جا رہی, بولی بھائی کے گھر جا رہی ہوں. میں نے کہا کیوں, تم تو ناراض تھی. کہہ رہی یار اس نے مجھے پیار سے بلایا. تو بہنیں اتنے سے پیار کے لیے ہوتی ہیں, اتنے سے. تمہاری بہنیں ہوتی ہیں؟ بالکل ایک بہن ہے. ایک بہن ہے. کیسے رکھتے ہو تم ان کو, تمہارا ان کے ساتھ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بڑی ہے مجھ سے. محبت والے جھگڑے ہوتے ہیں یا محبت والے؟ سچ مچ والے؟ نہیں محبت والے, ہر بات پہ ہم لوگ نوک جھوک رہتی ہے. وہ جھگڑے تو بہت اچھے رہتے ہیں, وہ جھگڑے تو ہونا چاہیے, وہ جھگڑے تو کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. وہاں سے محبت کا احساس ختم ہو جائے گا جہاں پر آپ کے بیچ میں نا لحاظ آ جائے گا. علی آپ کی کوئی بہن ہے؟ میری مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے. اچھا, ان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی ہے, وہ میرڈ ہے ماشاءاللہ سے. اچھا, اس کے بھی 2 بچے ہیں, تو اپنا الگ سسرال. کیسے ماموں ہیں آپ؟ اچھا ماموں ہیں وہ, ان کو ماموں, وہ آپ کو ماموں بنا دیتے ہیں یا آپ انہیں ماموں بنا دیتے ہیں؟ ابھی تو کافی چھوٹے ہیں. اچھا, فی الحال تو میں ہی بنا رہا ہوں. آپ ہی بنا رہے ہیں. یہ بھانجے بھتیجے جب آتے ہیں نا بڑا خرچہ کراتے. بھتیجے بھی ہیں آپ کے؟ ایک بھتیجا ہے. اچھا, میرے 2 بھتیجے ماشاءاللہ, اور ایک بھتیجی ہے ماشاءاللہ. اور ماموں میں جو ہوں, ایک بیٹا ہے میرے اس کا اور ایک بیٹی ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے. ماموں کا پیار اپنی جگہ, چاچوؤں کا پیار اپنی جگہ ہوتا ہے, خالاؤں کا پیار تو سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. آج صبح ہی نا وہ میں ٹک ٹاک پہ دیکھا تو ایک ریل آ رہی تھی, اس کے اندر آیا کہ جب اپنی ماں کو جو خرچہ دیتے ہو نا اپنی خالہ کو دینا چاہیے, کیونکہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے. میں نے فوراً اپنے بھانجے کو سینڈ کرا تو اس نے آگے سے مجھے جواب دیا, ہلو آپ سب سے